بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 2۔ آج کا ہمارا سبق ہے اسلامیت کا۔ اسلامیت آپ کے پاس ہمارا پیارا دین ٹاپ لائن پبلشر کی صورت میں موجود ہے۔ آج ہم اس میں پڑھیں گے چیپٹر نمبر 2 یونٹ نمبر 2 حفظ سبق نمبر 1 احمد کی تقریر۔ اس میں ہم پڑھیں گے تیسرا کلمہ۔ احمد کے اسکول میں سالانہ تقریب تھی۔ ایک بڑے سے ہال کے اندر سارے بچے جمع تھے۔ جس طرح آپ لوگوں کے اسکول میں اینول فنکشن ہوتا ہے نا، اس طرح احمد کے اسکول میں بھی اینول فنکشن تھا اور ایک بہت بڑے ہال کے اندر سارے بچے جمع تھے۔ اسٹیج کے اوپر پرنسپل صاحب اور اساتذہ بیٹھے تھے۔ سب ٹیچرز اور پرنسپل جو تھے وہ اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور احمد نے پرنسپل صاحب کے لیے ایک تقریر تیار کی تھی۔ وہ بار بار اپنی تقریر کو پڑھ کر زبانی یاد کر رہا تھا تاکہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر مائک پر اپنا نام سن کر احمد جلدی سے اسٹیج پہ گیا اور بڑے اعتماد سے تقریر کی۔ احمد نے تقریر میں کہا کہ پرنسپل صاحب نے بڑی محنت سے اس اسکول کو بنایا ہے اور آج بھی اپنی محنت سے اسکول کو ترقی دے رہے ہیں۔ وہ اپنے ہر طالب علم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آخر میں احمد نے تمام بچوں کی طرف سے پرنسپل صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ احمد نے اپنے ہیڈ ماسٹر کے لیے پرنسپل کے لیے ان کی تعریف کے لیے یہ تقریر بنائی، یعنی کہ ان کی محنت کو بتایا کہ انہوں نے کس طرح محنت کی اسکول کو ترقی دے رہے ہیں۔ وہ اپنے ہر بچے یعنی کہ اپنے ہر اسٹوڈنٹ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اور پھر آخر میں انہوں نے سب بچوں نے پرنسپل صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اتنا اچھا ہمیں پلیٹ فارم دیا۔ بچوں نے تالیاں بجائی اور پرنسپل صاحب نے احمد کو شاباشی دی کیونکہ احمد نے جو کچھ کہا تھا وہ سب کچھ سچ کہا تھا۔ اگلے روز اسلامیت کا پیریڈ تھا۔ ٹیچر نے تیسرا کلمہ تمجید پڑھایا اور کہا، بچوں جب کہ تم کلمہ پڑھو تو سوچا کرو کہ تم فرشتوں کی محفل میں اللہ کے سامنے اللہ کی بزرگی بیان کر رہے ہو، جیسے کل احمد نے پرنسپل صاحب کے سامنے ان کی محنت اور خلوص کی سچی تعریف کی تھی۔ بزرگی کے ایک اور معنی ہے تعریف۔ تو تیسرا کلمہ تمجید معنی بزرگی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کی جا رہی ہے تیسرے کلمے میں۔ اور بچے خوش ہو گئے ٹیچر کی اس بات سے۔ انہیں تیسرے کلمے تمجید کا مطلب سمجھ میں آ گیا تھا، یعنی کہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آیا ہوگا۔ تیسرا کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا، تیسرا کلمہ تمجید معنی بزرگی۔ ٹیچر نے یہ بھی بتایا کہ تیسرا کلمہ تمجید پڑھنے سے بے حد ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، جب ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ ثواب دیتا ہے، ہمیں بہت زیادہ نیکیاں دیتا ہے۔ حسد نے ٹیچر سے پوچھا، مس بزرگی کسے کہتے ہیں؟ مس بولی، بزرگی کا مطلب ہے بڑائی اور عظمت۔ بچوں نے خوشی خوشی تیسرا کلمہ پڑھا۔ بڑائی اور عظمت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی جب ہم بڑائی بیان کرتے ہیں اور عظمت بیان کرتے ہیں تو تیسرے کلمے میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ تیسرا کلمہ لکھا ہوا ہے، تیسرا کلمہ تمجید معنی بزرگی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہوں اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ بہت بڑا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے جو بہت بلند شان اور عظمت والا ہے۔ اس میں ہم نے کیا اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، اس کی عظمت بیان کی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب ٹیچر نے پھر چوتھا کلمہ بھی یاد کروایا۔ چوتھا کلمہ کیا ہے؟ توحید، اور توحید کے معنی ہوتا ہے اکیلا، یعنی کہ وحدہ لا شریک۔ اس میں ہم توحید پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ترجمہ ہے اس کا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی کی بادشاہی ہے، ولہ الحمد اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، یحیی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، وہو حی لا یموت اور وہ ابدا ابدا اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، ذو الجلال والاکرام اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، بیدک الخیر وہ بڑے جلال اور بزرگی والا ہے، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ توحید کے مطلب ہوتا ہے اکیلا، یعنی کہ دل سے ماننا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے
تو یہ ہمارا ایمان ہوتا ہے چوتھا کلمہ توحید، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم نئے چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔